فل اسباب اختیار کرو، اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی، پھر اللہ پہ نظر رکھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں. اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق میں دیکھو نا، چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ اب یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، بس تو ہی اب مدد کرے گا. نا نا نا، نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں پوری کر لوں. مستطعتم، جیسے قرآن میں آتا ہے، جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں، اس کے بعد کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا. تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے؟ اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں. آپ کے پاس کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر، تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتا. میرے ارد گرد تو سارے عرب ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو سارے عرب لوگ ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا، استخارے میں جو آئے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں، نہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اعلان کیا بھائی کوئی ہمیں مشورہ دے، ہمیں مشورہ دے کہ اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو. عرب میں نہیں ملے، سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ کیسے. آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم خندق کھودتے ہیں. اتنی بڑی خندق، گڑھے کھد گئے، دشمن کا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا. میں اور آپ ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ان کو دیکھو، گویا اب مدینہ کے چاروں طرف گڑھے، اتنے لمبے لمبے گڑھے. بھائی کوئی مشورے کے لیے بلایا تھا، سزا دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہاں، رمضانوں کے دن تو مشورے کے لیے بلایا تھا. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ گرمی میں ہم گڑھا کھودنا آسان کام ہے؟ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر غور کیا. آپ نے اور غور کیا بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھودیں کیسے اتنے؟ یہ آسان ہے بھائی، اتنے کوئی کرینیں تھوڑی تھی اس زمانے میں. کتنے گڑھے کھودیں، کتنے دن لگیں گے اس میں. اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں، معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے، سارے زراعت والے ادھر آ جائیں گے. گڑھے کھودنا آسان کام ہے بہت، لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اب ہم ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے یہ اللہ سے، یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. دیکھو کس ٹینشن میں اپنے ساتھیوں کو ڈال دیا. بچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جتنی ٹینشن یہ گڑھے کھودنے میں لگا رہے ہیں اتنی وظیفہ پڑھنے میں، دعا میں لگا لیتے. بھلا یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں، انسانوں سے ڈر رہے ہیں. ان کو موت سے خطرہ ہے، موت سے ڈرتے ہیں. ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے، اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گڑھا کھودنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں. بھائی یہ تو بس اب اللہ سے دعا مانگو بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے. اور نا 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 نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی، میری امت کو سبق دلانا ہے. اگر آج ہم نے دعاؤں میں لگ گئے، وظیفوں میں لگ گئے، تو امت کہے گی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت. بولو بھائی بالکل بھی نہیں. کیا کرنا ہے انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خامے؟ ہمارا امیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہتے چلے نکلے بستر اٹھا کے، چلا کریں، 4 مہینے لگائیں، خانقاہ میں جائیں، حج کریں، 6 عمریں اور کرا دیں ہم. خدا کی قسم ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے. میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرہیزگار ہیں، کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں، ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا، یہ ان کی برکت ہے، ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں.
لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلفٹن پہ, انہوں نے سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے, وہ فلانے نے روکا ہوا ہے. میں خدا نخواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے, علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکتی ہیں, علماء کی وجہ سے, بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے, یہ تو حقیقت ہے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے بھائی؟ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں. اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو. تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتھک محنت کی ہے. یہاں تک بھوک سے صحابہ نڈھال ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے, اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, 2 پتھر آپ نے پیٹ میں باندھے. یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. مگر جان بچانا پہلے ہے, نماز بعد میں. ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے, نماز تو مصیبتوں کو ٹالتی ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اور اتنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ نا 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 نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا, کیونکہ جان پہلے ہے, نماز بعد میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی, تیر آ رہے ہیں, تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے, قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا. جب دشمن کو, ہمارے جو کریم ہے وہی شہید ہو گئی, ان کو بچاؤ پہلے.